الحسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم على سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو میری جانب سے اور میرے چینل کی جانب سے انتہائی ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو پرنور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا قائد الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار تمام انبیاء کے قائد، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام سے بنی کنانہ کو اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو اور قریش میں سے بنی ہاشم کو اور بنی ہاشم میں سے مجھے شرف انتخاب بخشا اور پسندیدہ قرار دیا. ہمارے ساتھ رہیے صاحب. آج بہت عظیم بارگاہ میں انشاءاللہ مل کے چلتے ہیں، یعنی آج اس عظیم پیغمبر کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لخت جگر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی ہیں. یہ وہ نبی ناظرین جن کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو قرآن پاک میں عطا فرمائی. اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے 14 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 100 برس کی عمر میں، آپ ذرا سوچئے، یہ ظاہر اس کی قدرت ہے صاحب، یہ وہ قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے کرے. 100 برس کی عمر میں ایک ایسے سعادت مند فرزند سے نوازا جو بنی اسرائیل کے جد امجد بنے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی اور جن کی اولاد بنی اسحاق کہلائی. بعد ازاں ناظرین بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی پیدا ہوئے سب کے سب کم و بیش آپ علیہ السلام ہی کی نسل سے تھے. یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کی نوری نسل میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام شامل ہیں. حضرت یعقوب ناظرین جن کا لقب اسرائیل تھا، انہی کی نسل بنی اسرائیل کہلائی. اچھا جی، اب بات یہ ہے کہ یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا کا ثمرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں نبوت و بادشاہت کو مجتمع کیا، رزق بہت کشادہ کیا اور اولاد کثیر عطا فرمائی. یہی وجہ ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل جتنے نوازے گئے، جتنے انعامات کی ان پر بارش کی گئی ہے، ان سے پہلے یا ان کے بعد کسی قوم کو اتنا نہیں نوازا گیا مگر خاتم نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل سے چنا. چونکہ ان بنی اسرائیلیوں کو بھی معلوم تھا ناظرین کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں مبعوث ہوں گے، ان کا دارالخلافہ مدینہ ہوگا. لہٰذا ایک طرف تو انہوں نے تورات میں حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالے سے تحریف کی اور دوسری طرف وہ کئی صدیوں پہلے، اب یہ ان کا مشن ناظرین اور مائنڈ سیٹ تھا کہ کئی صدیوں پہلے سے مدینے میں آ کر آباد ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی اپنے آپ کو مدینے میں مکمل طور پہ مستحکم اور مضبوط کر چکے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد معاذ اللہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کریں. اور یہ سب کچھ ایک منصوبہ بندی اور ایک خاص پلاننگ کے تحت کر رہے تھے ناظرین. یہی وجہ ہے بنی اسرائیل اہل عرب سے اسی لیے حسد کرتے ہیں کہ اہل عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان میں سب سے افضل عظیم المرتبت اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی. بنی اسرائیل کی شدید خواہش تھی کہ وہ عظیم اور جلیل
جلیل القدر شرف و مرتبہ جو مسلمانوں کو ملا ہے اسے غلط قرار دے کر خود سے منسوب کر لیں، اور اپنی اسی مذموم اور جھوٹے منصوبے کی خاطر انہوں نے اللہ کی کتاب تورات میں بھی تبدیلی کر ڈالی، اور اسی وجہ سے ناظرین انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اور اب دیکھیے ناظرین، اب میں آپ کو ذرا لیے چلتا ہوں کہ بیت المقدس میں جو سنہری گنبد ہے، اس وقت جو سنہری گنبد آپ کو نظر آتا ہے، جس کے بارے میں عام تصور یہ کیا جاتا ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے، تو پہلے تو یہ سمجھ لیجئے مسجد اقصیٰ نہیں ہے، یہ قبۃ الصخرہ ہے جسے ڈوم آف دی راک کہا جاتا ہے۔ اور اس عمارت کے اندر ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پتھر موجود ہے جو مسلمانوں کے لیے یکساں طور پر مقدس ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پتھر سے براق پر سوار ہو کے معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ ناظرین ڈوم آف دی راک، یہ جو گولڈن آپ دیکھتے ہیں گنبد ایک پورا، اس کے نیچے جو ڈوم آف دی راک، یہ ڈوم آف دی راک بیسیکلی اسی لیے مقدس ہے کہ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر پر اپنے پیارے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے گلے پر اللہ کے حکم سے چھری چلائی تھی، لہٰذا ان کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، جبکہ ہم مسلمانوں کے مطابق اور نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں۔ بس یہ ذہن میں رہے ناظرین کہ یہ بنیادی طور پر وہی رفٹ ہے جو آخری میں آپ کو لے جا کر ملحمۃ الکبریٰ پہ جا کے کھڑا کرے گی۔ بہرحال حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور، روشنی اور اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا، پس آپ علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبصورت چہرے والے تھے اور بہت زیادہ جمال والے اور خوبصورت گفتگو کرنے والے تھے۔ سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین۔ شخصیت ظاہر ہے بہت عظیم ہے اور موضوع بھی بہت وسیع ہے۔ میرا خیال ہے انبیاء کرام علیہ السلام کیوں مبعوث کیے گئے، یہاں سے آغاز کیجئے اور قرآن کی روشنی میں بتائیے۔ دوسرا یہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو خاندانی عظمت ہے اور پھر آپ کی پیدائش کی جو بشارت کا واقعہ ہے قرآن پاک میں، وہ بھی ذرا بیان کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں تعارف سننے والوں کو عطا کر دیا۔ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، سبحان اللہ، سبحان، کیا کہنا۔ جب ہم آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کن مقاصد کی تکمیل کے لیے بھیجا، تو اس ضمن میں قرآن کریم ہمیں واضح طور پر ایک رہنمائی عطا کر رہا ہے۔ درست کہ اللہ رب العزت نے جب زمین پر سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا تو اعلان کیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اللہ، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے گی، ٹھیک ہے، اور اس ہدایت کی پیروی کرنے والا ہر طرح کے خوف اور غم سے آزاد کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس ہدایت کو اولاد آدم تک پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت نے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب کیا وہ ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام۔ اللہ جل مجدہ ان نفوس قدسیہ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اللہ نے رسول اس لیے دنیا کے اندر مبعوث فرمائے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فداہ امی و ابی تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، وہ الہامی تعلیمات لائے، وہ ہدایت ربانی لے کر آئے، وہ ایسی تعلیمات لائے جو ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا اور آخری اور اٹل، بے شک اسی میں بنی نوع انسان کی تمام تر کامیابیوں کے راز ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس راہ سے ہٹ کر جو راستہ بھی اختیار کیا جائے گا اس کے بارے میں برملا طور پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے، ان کے در پر پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر اس لیے کہ ما کان للنبی ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ۔
اللہ نے جس انسان کو بھی نبوت پر سرفراز فرمایا اس کا یہی کام تھا کہ وہ اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچا کر ان کی اخلاق کو، ان کی معاشرت کو، ان کی معیشت کو، ان کی سیاست کو، ان کی تہذیب کو، ان کے سماج کو ایسا نکھارے کہ حقیقی معنوں میں نظر آئے کہ انسان فرشتوں کا مسجود اس لیے ہے۔ ٹھیک، اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ سیدنا حضرت اسحاق علیہ السلام کی خاندانی عظمت، کیا کہنا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے، ٹھیک، حام، سام اور یافس، یافس، ٹھیک ہے، ان سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب ہم آتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس پر جو حضرت طارق کے بیٹے ہیں، تو یہاں پر تو قرآن کریم اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والوں کو ان کی عظمتوں سے آشنا کرتے ہیں۔ واہ، کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کنیت صرف ابو الانبیاء یا جد الانبیاء نہیں، واہ، آپ کی ایک کنیت ابو محمد بھی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، ابراہیم علیہ السلام کی ایک کنیت علماء نے ابو محمد عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد جب یہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم، اور آقا علیہ السلام ممبر پر بیٹھ کر فرمائیں کہ لوگو سن لو، ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا مصداق میں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کے مقام پر کھڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلے اسماعیل علیہ السلام عطا کیے اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ اب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں ہم قرآن پاک کی تقریباً 16 صورتوں میں یہ دیکھتے ہیں، اور اکثر مقامات پر مختلف انداز اختیار کر کے یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ان کے انجام تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو انسانی صورت میں بھیجا، ٹھیک، اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، تو ابراہیم علیہ السلام جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اللہ، ابراہیم اپنی ذات میں ایک جماعت تھا، ایک امت تھا۔ واہ واہ۔ اور آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ کبھی اکیلے کھانا نہیں کھاتے، دسترخوان بچھا ہوتا تھا، دسترخوان لوگوں کو جمع کرتے تھے، تلاش کر کے جب تک نہ لاتے۔ اب آپ یہ فرشتوں کا معاملہ بھی یہی ہوا۔ جی، یہ فرشتے جب انسانی صورت میں پہنچے تو قرآن کہتا ہے فما لابسا، تاخیر نہیں کی، انہیں وہاں روکا اور گئے، جا بہجل حنیز، بھنا ہوا بکرا لائے، بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھا، اور جب دیکھا کہ وہ اس کے قریب نہیں جا رہے تو آپ کو ذرا خوف سا محسوس ہونے لگا کہ یہ کیسے مہمان ہیں کہ کھانے کی طرح، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو اس لیے آئے ہیں، مشن ہمارا وہ ہے، اور آپ کو ہم ایک بیٹے کی بشرنا باسحاق اور بغلام علیم کے لفظ استعمال کیے قرآن پاک میں کہ آپ کو ایک ایسے بیٹے کی بشارت دے کر جا رہے ہیں جو علیم ہوگا، علم والا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بہت نوازا جائے گا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ان فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام، اچھا وہ کچھ اسحاق علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کی بشارت بھی دی تھی ساتھ؟ جی، ساتھ ہی بشرناہ باسحاق و یعقوب، اسحاق بھی اور حضرت یعقوب بھی، 2 نبیوں کی بشارت۔ اور وہی بات ہے، میرے خیال ہے آپ کی زوجہ محترمہ نے کلام بھی کیا تھا کہ اس بڑھاپے میں کیسے؟ جی، ابراہیم علیہ السلام خود سن کر متعجب ہوئے کہ اس عمر میں آپ نے یہ 90 برس آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر تھی، اور آپ کی 100 سال ہے، 100 سال ہے، ٹھیک ہے، الا مسنی الکبر، تم اس عمر میں مجھے بشارت دے رہے ہو۔ تو فرشتے آپ کو کہتے ہیں کہ قالوا بشرناک باسحاق، ہم نے آپ کو اسحاق کی بشارت یوں ہی نہیں دی، اللہ کے حکم سے، فلا تکم من القانتین، آپ نا امید لوگوں میں سے نہ آئیں۔ پھر آپ یہ سن کر فرماتے ہیں کہ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، گمراہ لوگ ہی اللہ کی رحمت سے نا امید ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح سے بشارت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی نبوت یہ بتائیے، آپ علیہ السلام کی شریعت، آپ علیہ السلام کی اولاد پر جو آسمانی کتب کا نازل ہونا، پھر وحی الہی، عطاعت، امامت کا جو تذکرہ، یعنی جو مختلف صورتوں میں ہمیں نظر آتا ہے، اس کو ذرا مجتمع کیجئے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شروع سے چند باتیں ڈاکٹر صاحب کی میں جوڑ دوں۔
قرآن مجید کو آج ذرا اسلوب دیکھیں کہ اس بات کو کتنا اپنے اندر سمویا ہے اور جگہ دی ہے. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، یعنی آپ کی زوج محترمہ حضرت ساریہ کو جب یہ بتایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ کہ آپ کے ہاں اسحاق علیہ السلام پیدا ہونے والے ہیں، تو آپ کی زوج محترمہ کو اندازہ ہو گیا تھا یہ فرشتے ہیں، تو وہ ہنس پڑیں. اس بات پر تعجب کی وجہ سے وَمِن وَرَائِ اسحاق یعقوبہ، اور ساتھ فرشتوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کا بیٹا اسحاق بھی ہوگا اور اسحاق کا بیٹا آگے یعقوب بھی ہوگا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ فرشتے ڈائیلاگ کر رہے ہیں، اور اس ڈائیلاگ کو اللہ تعالیٰ قرآن کا حصہ بنا رہا ہے. دونوں کی بشارت دی اور اس گہرائی کو اندازہ کریں کہ انبیاء اور انبیاء کے اولادوں کی جب بات ہو تو قرآن کے صفات کتنی کشادگی کے ساتھ اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ جو انبیاء کے ساتھ اور ان کی اولادوں کے ساتھ ہماری عقیدت و محبت ہونی چاہیے، اس کا یہ مظاہرہ ہے. اول بھائی دیکھ لیں، حالانکہ ایک جملہ کہا جا سکتا تھا ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اسحاق بھی دیے بڑھاپے میں، اسماعیل بھی دیا. اب ان کو قرآن کی 16 جگہوں پر اور اس انداز سے بیان کرنا، جس طرح اگر میں کہوں کہ بہت خوبصورت انداز سے اور اس لاڈ بھرے انداز سے کہ یہ میرے چنیدہ لوگ ہیں، یہ میرے انبیاء ہیں، ان کے سر پر میں نے ہدایت کے نظام کو چلانا ہوتا ہے. تو آگے کیا لکھتے ہیں؟ فقالت، وہ بول پڑیں یا ویلتا اعلد وانا عجوز، بھئی مجھے اپنے اوپر تعجب ہو رہا ہے کہ میں بوڑھی ہو چکی اور اس کے باوجود بھی میں بچہ جنوں گی. وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور میرے یہ جو خامند ہیں یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑا ایک تعجب والا معاملہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا. قالوا، فرشتے بول رہے ہیں اتعجبین من امر اللہ ہے، آپ اللہ کے امر سے بھی تعجب کرتی ہیں کہ جب اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ بڑھاپے میں دے گا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہو تم پر اے اہل بیت. اہل بیت کا ایک تصور تو ہے نا، تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں، اور ایک تصور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان میں بھی ہے. یعنی اللہ نے اہل بیت کہہ کے پکارا، اہل بیت کہہ کے پکارا کہ یہ گھر والے، بیوی، خامد وہاں موجود ہیں. وَإِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، یہ کتنا سنہری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریفیں کر رہا ہے اور اپنی قدرت کا مظاہرہ کر رہا ہے. کیا بات! اور ابراہیم علیہ السلام اس بات کا ہمیشہ بڑا گہرا احساس کرتے تھے اور اللہ کا بڑا انعام سمجھتے تھے کہ بڑھاپے میں مجھے اولاد دی گئی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو سمجھنے کی چونکہ ایک نشانی بھی تھی. آپ جملہ قرآن مجید میں یہ ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، کو اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے کے باوجود بھی مجھے اسماعیل اور اسحاق دیے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر دعا کو سننے والا ہے. سبحان، یعنی چانس نہیں تھا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا. تو یہ آیات جہاں انبیاء کے مقام کو واضح کر رہی ہیں، وہاں قدرت الہیہ کا مظاہرہ بھی کر رہی ہے. یہ دیکھیں، ایک تو پہلے یہ تھا. دوسرا یہ تھا کہ اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ہدایت دینے کے باب میں، نبوت دینے کے باب میں، امر کتاب کے باب میں، حکمت کے باب میں بار بار کیا. اور آپ کو اس سرداری کے طور پر لیا. وہ کیسے بتائیے؟ وہ بھی ہم نے ان کی اولادوں سے انبیاء کا ایک سلسلہ شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ کہا کہ یہ فلما اعتزلہم وما یعبدون من دون اللہ ہے. جب آدم علیہ السلام، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے اور عبادت شرک کے اس ماحول سے بیزار ہوئے، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے آپ کو اسحاق علیہ السلام بھی عطا فرمائے اور ان کے بیٹے یعقوب بھی عطا فرمائے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے ان کو نبی بنایا. یعنی یہاں نبوت کی عطا کرنے کی بھی قرآن نے بات کی. اس کے بعد دوسرا دیکھیں، یہ آپ کی اولاد کو جو باقاعدہ نبوت ملی اس کو بھی اللہ نے اس کا حصہ بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق و یعقوب آ رہے ہیں. كُلًّا هَدَيْنَا، ان دونوں کو ہم نے ہدایت دی. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام اس سے پہلے ہادی تھے، وہ
تبلیغ فرماتے تھے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، پھر ان کی اولادوں سے یہ نظام چلا، ٹھیک، داؤدا و سلیمانہ و ایوبا و یوسفا و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین۔ اب بات یہ ہے کہ یہ صرف جملہ کہا جا سکتا تھا، ان انبیاء کے باقاعدہ نام لینا، نام پڑھوانا، ٹھیک، اور قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو یہ بتانا کہ صرف اگر آپ ہمارے انبیاء کے نام بھی لیتے رہیں تو آپ کو کتنی راحت ملے گی، بالکل کتنا سکون ملے گا۔ بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں ذرا یہ بتائیے حضور والا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی پھر شادی کا بھی ظاہر موقع آیا، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بشارت دی اب وہ بشارت بھی پوری ہونی ہے، یعقوب علیہ السلام کی بھی ظاہر مطلب تشریف آوری ہونی ہے۔ دونوں بیٹوں خاص طور پہ حضرت عیسو اور یعقوب علیہ السلام کا والد کی خدمت کا ایک واقعہ ہے ظاہر ہے آپ کے دونوں بیٹوں کا، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جو یعقوب علیہ السلام کو دعا دی اور پھر اس دعا کے بعد آپ ملک شام کی طرف ہجرت کرتے ہیں، وہ کیا سارا واقعہ ہوا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر اس میں یہ بات پیش نظر رہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح، چار چیزیں نبیوں کی سنت ہیں، ان میں نکاح جو ہے یہ انبیاء و مرسلین کا طریقہ، یہ سنت ہے، ٹھیک، اور یہی عمل اس لیے آگے بڑھتا ہے کہ تاکہ انسان اپنی قوت عقلیہ کو، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ کو متوازن کر سکے، اور یہ انبیاء و مرسلین نے آگے بھی اس کو بڑھایا۔ اچھا، اس سلسلہ میں قرآن مقدس شادی کے حوالہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کے حوالہ سے خاموش ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اب جو اپنے بیٹے کا پیغام نکاح بھیجا، جو یہاں پر ہے پیغام نکاح بھیجا اپنے گھر میں پرورش پانے والے الیارث، ان سے کہا کہ آپ میری طرف سے پیغام لے کر جائیں اور جا کر میرے بھائی نحور سے جا کر کہیں، ان سے جا کر یہ کہیں کہ دیکھیے کہ ان کے آگے بیٹے ہیں، ان کے جو آگے بیٹے ہیں بتوائل انہیں کہا جاتا ہے کہ جب بتوائل سے کہو کہ اپنی بیٹی رفقہ کا نکاح میرے بیٹے اسحاق سے کر دے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ پیغام محبت لے کر جا رہے ہیں، راستے میں اتفاق ایسا جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا، ٹھیک ہے، وہاں پر دیکھا کہ کوئی خاتون ہے، نوعمر ہے، وہ پانی لے کر جا رہی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ بی بی میں نے بتوائل کے گھر جانا ہے، انہوں نے کہا وہ تو میرے بابا ہیں۔ اچھا، وہ تو میرے بابا ہیں۔ تو وہاں پر جب لے کر جاتے ہیں تو آپ اپنے بھائی سے، رفقہ کے بھائی کا نام تھا لابان، ان سے کہا کہ بھائی یہ مہمان ہیں اور یہ اس لیے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ لابان نے خوب ان کی تواضع کی، جب انہیں پیغام دیا گیا کہ آپ کی طرف پیغام آیا ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے حوالہ سے آیا ہے، انہیں بہت زیادہ پیار کیا، محبت کی اور خوب پروٹوکول دیا۔ واہ، چونکہ اس میں یہ تھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مہمان نوازی تو اس کے گھر کی تھی، وہ تو علامت ہے، انسان تو انسان رہے، فرشتوں کی بھی یہ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر انہوں نے چونکہ پیغام میں یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے کو اسحاق کو دور نہیں کر سکتا، تم ایسا کرو کہ یہاں پر بیٹی کو یہاں پر میرے پاس بھیج دو۔ اور یہ بطور خاص ہے کہ وہاں پر بھائی نے اپنی بہن کو خوب سامان دیا، سامان دینے کے بعد انہیں واپس بھیجا۔ ٹھیک ہے، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں اصلاح معاشرہ کے اعتبار سے بھی کہ کس طرح سے بھائیوں کو بہنوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کائنات کے آقا جب دیکھتے کہ میری بہن آ رہی ہے تو اپنی چادر کو بچھا دے، بالکل جی، پروٹوکول دے، بالکل۔ اچھا، اب یہ عیسو اور یعقوب علیہ السلام کا جو معاملہ ہے، یعقوب علیہ السلام، اب دیکھیے کہ انہیں عبرانی میں اللہ کے بندے، اب یہاں پر حضرت اسحاق کے دو صاحب، عیسو بڑے بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام کے، آپ کے دو بیٹے ہوئے، ٹھیک ہے، یعقوب علیہ السلام چھوٹے بیٹے ہیں اور پھر عیسو یا عیس، ٹھیک ہے، یہ دو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لطف کی بات یہاں پر یہ کہ کچھ قدرتی طور پر میلانات ہوتے ہیں۔ باپ کا میلان، حضرت اسحاق علیہ السلام کا میلان اپنے بڑے بیٹے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ان کی اہلیہ حضرت رفقہ کا جو میلان ہے وہ چھوٹے بیٹے کی طرف ہے، ٹھیک ہے۔
اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا میلان ایک طرف ہو، دوسرے کا میلان ہو سکتا ہے، اور یہ طبیعتوں میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر حضرت عیسیٰ نے یہاں پر عیسیٰ بن اسحاق، اب یہاں پر ان کے ہاں روم بن عیس پیدا ہوئے، اب وہ مسلسل پیدا ہوئے۔ اب یہاں پر یہ ان سے جو تعلق رکھنے والے ہیں بنو اصغر کہلائے۔ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے، ٹھیک۔ اچھا، 12 بیٹوں میں مشہور جو ہیں وہاں پر حضرت شمول بھی ہیں، یہوذا بھی ہیں، اور دوسرے بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے جو راحیل سے، اب ان کی شادیاں تھیں دو شادیاں تھیں۔ ایک شادی جو ہوئی تو ان کے ماموں لیان کی بیٹی لیا سے ہوئی، بالکل ٹھیک۔ اچھا، ان سے بھی بچے پیدا ہوئے، اور دوسری بیٹی ان کی بہنی تھیں، ان سے بھی شادی ہوئی۔ اب یہاں پر یہ بات جو ان سے شادی ہوئی تو ان سے اللہ رب العزت نے بیٹا عطا فرمائے۔ حضرت یعقوب کو دوسری جو بیوی تھی ان کی، اچھا یہاں پر بھی ایک لطیف بات ہے، پہلی شریعت کے اندر 2 بہنوں کو ایک جگہ پر جمع کرنا وہ بھی تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر دونوں بہنوں کو اکٹھا کیا گیا، بعض کہتے ہیں کہ ایک فوتگی کے بعد۔ وہ اگر مختصر بتا دیں واقعہ کہ وہ دعا کیسے ملی تھی، وہ جو خدمت کی تھی، تاکہ میں وقفے پہ چلا جاؤں۔ اچھا، اب یہاں پر ان کا ہوا یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دوسری بیوی سے ہی انہوں نے جنم لیا تھا۔ اب یہاں پر یہ سارا ہو گیا شادی کے حوالہ سے کہ شادی اس طرح سے ہوئی اور اس طرح سے پیدا ہوئے۔ لیکن اب یہاں پر یہ ہے کہ جو خدمت کے حوالہ سے جو آپ نے ذکر کیا، خدمت کے حوالہ سے، کہ وہاں پر دونوں بیٹے وہاں پر خدمت تو کرتے ہیں، مگر ایک دعا ایسی ہے ہر نبی کو اللہ جل جلالہ نے عطا فرمائی ہے، اور وہ جو دعا وہ دی ہے وہ ہر نبی کو دی ہے۔ حضرت اسحاق آپ یہ چاہتے تھے کہ یہ دعا جو ہے یہ عیسیٰ کے پاس جائے، مگر قدرت کا نظام یہ تھا کہ وہ دعا رب ذوالجلال نے یعقوب کے حصہ میں رکھی۔ یہاں پر حضرت اسحاق علیہ السلام وہ جو پیار عیسیٰ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ وہ پیار کیا کرتے، مگر یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ یہ پیار اور محبت، جب آپ نے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے آپ جائیں جنگل کے اندر، جنگل کے اندر وہ شکار کر کے لائیں، اتنے میں آپ کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ بیٹا وہ عیسیٰ باہر گئے ہیں، تم ایسا کرو کہ جلدی سے کوئی نہ کوئی چیز بنا کر اپنے بابا کو پیش کرو۔ بابا کو پیش کی۔ اب یہاں پر جو دعا ملی ہے وہ دعا ملی ہے، جب سینے سے چمٹایا کون ہو، آواز دی کہ میں ہوں آپ کا بیٹا، تو کہا کہ یہ آواز تو یعقوب کی ہے مگر لباس جو ہے یہ تو عیسیٰ کا ہے، ٹھیک ہے، مگر وہاں پر وہ دعا دے دی۔ اور میں یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ دعا بادشاہت کی ملی، وہ دعا نبوت کی ملی، وہ دعا اولاد کی کثرت کی ملی، اور یہی ساری چیزیں بنی اسرائیل میں، اور یہ بنی اسرائیل کا طغرہ امتیاز تھا۔ بالکل وسيدنا حسن وسيدنا اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، اور ہمارا ظاہر ایک کلیم ہے نص قرآنی سے کہ اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہے، تو یہ جو کنفیوژن ہے اس کو دور کیسے کریں؟ اس کے دور کرنے کا ایک بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے لیے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حرف آخر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ فرماتے ہیں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ بالکل ٹھیک، ایک ذبیح عبداللہ ہیں اور ایک ذبیح اسماعیل ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے اب قرآن کریم کی روشنی میں آپ یہ دیکھیں کہ لا یعلونکم خبالا، یہ تمہیں دکھ دینے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ قرآن کہتا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، ان کی عادت ثانیہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب میں تحریف، رد و بدل کر دینا ان کے لیے معمولی بات، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ قرآن نے کہا کہ ودو ما انتم، جو بات تمہیں مشقت میں ڈالتی ہے اس پر یہ تالیاں بجاتے ہیں۔ پھر قرآن کریم نے واضح طور پر مسلمانوں کو بتایا کہ قد بادت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے ان کا بغض و عناد ظاہر ہو چکا، وما تخفی الصدور، اور جو چیز انہوں نے سینوں میں چھپا رکھی ہے وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ ٹھیک۔ اب پیر ابن کثیر نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم مسلمان ہوئے، جب وہ مسلمان ہوئے تو امیر المومنین نے ان سے سوال کیا کہ مجھے حقیقی معنوں میں بتاؤ کہ تمہارے ہاں یہ مشہور ہے کہ ذبیح اللہ حضرت اسحاق علیہ السلام،
تو یہ سن کر اس عالم نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ ہم جان بوجھ کر اس بات کو چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے. ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا کر ہم اس بات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں. قرآن کریم میں جب اللہ رب العزت نے یہ بات نازل فرمائی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب میرے نبی علیہ السلام کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو اس پر حضرت عبداللہ بن سلام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اولادوں کے ضمن میں تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بیویاں خیانت کر جائیں، لیکن آپ کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ نازل کیا ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. ہم آپ کو اولادوں سے بڑھ کر جاننے والے ہیں. بالکل ٹھیک. قرآن کریم نے اس ضمن میں ایک اور بات کہی کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. تو جب قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اس طرح کیا کہ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، کہ ابراہیم اور اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے. بالکل ٹھیک. اور اسی اثناء میں قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا تھا، اسی بیٹے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بیٹے میں نے آپ کے بارے میں خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، تو بتا تیری رائے کیا ہے، کیا کہتے ہو. تو بیٹے نے کہا کہ یا فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اس لیے ہمارے لیے تو اس بات میں کوئی اشتباہ نہیں ہے. اب اہل کتاب کا، اور پھر یہ واقعہ بھی ظاہر مکہ مکرمہ کا اور منا کا واقعہ ہے. اب یہ تو ظاہر جو ڈوم آف دا راک کا جو مطلب معاملہ جو میں نے بتایا، یہ تو شام ہے، یہ تو بیت المقدس ہے. اسی لیے قرآن کریم نے کہا کہ قالت النصارى لیست اليہود علی شیء وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ آیہ کریمہ پڑھی تو فرمانے لگے دونوں ہی سچے ہیں، دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے، وہ بھی کسی چیز پر نہیں ہے. تو اب جن لوگوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کرنے کی ہمت کی ہو، ان کی باتوں کو یقین کرنا، اور دوسری طرف وہ کتاب مبین جس کا ایک ایک حرف اللہ نے حفاظت کا ذمہ خود لے کر محفوظ رکھا ہے، وہ ہمیں واضح طور پر بتا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو منا میں لے جا کر، اور اسی لیے ہمارے پاس اس سے بڑا ثبوت دنیا کو کیا دکھانے کے لیے کہ شیطان کو کنکر کیوں مارے جا رہے ہیں. سنت وہی ہے، سنت وہی ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں شیطان پوری قوت کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کے ذبح کرنے سے روک رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ حکم مل رہا تھا کہ اس کو کنکر مار مار کر، جب تک کائنات کے اندر یہ جمرات کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو اعلان کرتے رہیں گے کہ ذبیح اللہ حضرت اسماعیل سنت ابراہیمی ہے، اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ انہی کی انگلی پکڑ کر آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کلوتے بیٹے تو پہلے اسماعیل علیہ السلام، بالکل ٹھیک ہے، وہ 86 سال کی عمر میں ملے ہیں، 14 برس کا ڈیفرنس، اور ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اللہ نے 100 سال کی عمر میں 14 سال کا فرق ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور لاجیکل بات یہ کہ یہ بچپن کا واقعہ اسماعیل علیہ السلام کا، یہ بچپن کا واقعہ ہے، جوانی کا واقعہ نہیں ہے. تو اس لیے حضرت اسحاق علیہ السلام تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جب یہ منا کے اندر واقعہ. آخر میں ذرا آ جائیے، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترنے والے جو انعامات اور اکرامات ہیں، یہ بھی لوگوں کو سننے میں بڑا لطف آئے گا. یہ بتائیے، اور خاص طور پہ بنی اسرائیل، یعنی دیکھیں کیسی عجیب سی قوم تھی صاحب، اتنا اللہ تعالیٰ نوازتا گیا، وہ پھر منکر ہو جاتے تھے اور عذاب کے جو مستحق ہو جاتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا تھا. کیا ہوتا تھا بتائیے ذرا. دیکھیں، یہ ایک اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو پروٹوکول بنی اسرائیل کو دیا گیا، وہ ان کا اپنا ایک حصہ ہے. اور پھر یہ اتنے انعامات ان پر اتارے گئے کہ یہاں پر دنیا ورت حیرت میں گم ہے. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ بنی اسرائیل یہ اللہ کے لاڈلے تھے، اور اتنے لاڈلے تھے کہ یہاں پر انتظامی اعتبار سے
پہلی بات یہ ہے کہ انتظامی اعتبار سے انہیں 12 گروپوں میں تقسیم کر دیا بالکل گیا ٹھیک ہے، تاکہ ان کا انداز جو ہے، انداز حکومت ہے، رہنے سہنے کے بود و باش کے طریقے جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. اور یہ 12 قبائل وہی ہیں جو یعقوب علیہ السلام کی اولادوں میں سے چلے، یہ اولاد ہے نا، اور لاوی جو ہیں ان کی اولادوں میں سے پھر موسیٰ علیہ السلام. اور بالکل، اور اسی طرح سے یہاں پر یہ 12 قبیلے بنے. اور پھر یہ ہے کہ انہیں جس وقت سفر کے دوران یہ ضرورت پڑی پانی کی تو اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام میدان تھی، بالکل ٹھیک، فن فجرت من حسنۃ عشرۃ عینا، ڈنڈا مارا پتھر پہ 12 چشمے جاری کر دیے. یہ ان کا اعزاز ہے. ان کے اعزاز میں یہاں پر بے آب و گیا جگہ اور جھلسا دینے والی دھوپ ہے، اللہ رب العزت نے ان پر بادل کا سایہ کر دیا. کیا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. اور پھر ان کا یہ اعزاز ہے کہ یہاں پر جب یہ بھوکے پیاسے ہیں تو آسمان سے ان کی طرف من و سلوہ نازل آتا ہے. یہ من و سلوہ بتانا لوگوں کو کیا ہے؟ من و سلوہ یہ آسمانوں سے خوراک اللہ رب العزت نے عطا کرتا. وہ ایسی چیزیں جیسے گوشت ٹائپ کی ہوتی ہیں اور یہاں پر انہیں دی جاتی تاکہ یہ کھائیں. من کا مطلب میرا خیال ہے شہد ہے، سفید شہد، اور سلوہ کے معنی بٹیر کے ٹپکنے والی چیز ہے، وہاں پر وہ استعمال ہوتے ہیں. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ مسلسل انہیں چیزیں مل رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پر بچڑے کی پوجا پاٹ کرنے کے باوجود رب ذوالجلال نے معافی عطا فرما معافی عطا کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگلی بات جو ہے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام آپ جلوہ فگان ہوتے ہیں تو وہاں پر رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہاں پر تورات مل جاتی ہے. یہ بڑی بات ہے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ دسترخوان بھی نازل ہوا آسمانوں سے. دیکھیے وہاں پر وہ مائدہ نازل ہوا. اب یہ ساری کی ساری چیزیں بنی اسرائیل پر، یہ بڑی بات یہ ہے کہ پھر ان کے لیے حالانکہ پانی تو پانی ہوتا ہے مگر یہاں پر 2 پارٹ کر دیے جاتے ہیں. یہ آسانی کے ساتھ آگے گزر جاتے ہیں. کیا رب ذوالجلال کا انعام نہیں ہے؟ انعامات کے اندر یہاں پر بنی اسرائیل پر فضیلت یہ دی کہ اپنے عالم کے جان کے ساری دنیا کے انسانوں سے یہ سب سے آگے تھے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہاں پر اللہ کا شکریہ ادا کرتے مگر الٹا انہوں نے کیا کیا؟ نبیوں کو قتل کرنا، لڑائی کرنا، دھینگا مشتی کرنا اور پھر ناانصافیاں کرنا، لوگوں کے ساتھ قتل و غارت ہے، صنفی اشتعال کے اندر آنا. یہ ساری چیزیں وہ ساری کی ساری اللہ کی ناشکری بنی. اور اللہ کا تو ایک فیصلہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ جل جلالہ کا یہ فیصلہ ہے، میرا شکریہ ادا کرو گے میں نعمتیں زیادہ بڑھا دوں گا، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو سلب کر لوں گا. بالکل ٹھیک ہے. عذاب کے بارے میں بتائیے، کیا اسرائیلیوں پہ کیسے عذاب آئے مختصراً؟ اللہ رب العزت نے ان پر جو عذاب نازل کیا، یہاں پر مختلف طریقوں سے عذاب نازل کیا. یہاں پر عذاب نازل کرنے کے حوالے سے ان پر پہاڑ کا نازل کر دینا کہ ابھی تمہارے اوپر پہاڑ آتا ہے، یہاں پر یہ بھی ہے. اور پھر یہ ہے کہ ان کا غرق کر دینا، یہ بھی اللہ جل جلالہ کا عذاب ہے کہ تم نے میری باتوں کو مانا نہیں ہے، میں تمہیں برباد کر رہا ہوں. اسی طرح سے ان کا آپس میں یہاں پر اس انداز میں ان کو بلندیوں پر لے جانا اور بلندیوں پر لے جا کر پھر انہیں پٹک دینا، یہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہاں پر ان کے ناشکری پر انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. کتاب الشفا، نماز میں دل لگانے کا وظیفہ 21 دن بلا ناغہ نماز عشاء کے بعد 21 بار یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے اور ہاتھوں پر دم کر کے جسم پر پھیر لیں. انشاءاللہ نماز کی طرف رغبت ہو جائے گی. جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا، اسی کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا اہل ایمان کا شیوا ہے.